کتنا بڑا اصول ہے، ہمارے ہاں اس کو سمجھا ہی نہیں گیا۔ اس کو ہم کہتے ہیں سیلف ریسپیکٹ، خود اپنی عزت کرنا۔ جو شخص اپنی عزت نہیں کرنا جانتا وہ دوسرے کی کیسے کر سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنے ماں باپ کو گالیاں بکتے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگ بھی کیسے ہو سکتے ہیں؟ کون ہے ایسا؟ فرمایا جو دوسرے کے ماں باپ کو برا بھلا کہتے ہیں، اس کے بدلے میں ان کو ماں باپ کو گالیاں دی جاتی ہیں، تو وہ انہوں نے دی جنہوں نے پہلے اس کو انیشیٹ کیا۔ تو جو اپنی عزت خود نہیں کرتا، اس کا مطلب ہے کہ وہ معاشرے میں دوسروں کی عزت نہیں کرتا، دوسروں کا احترام نہیں کرتا۔ احترام کے لیے قرآن اور صاحب قرآن نے 3 چیزیں مینشن کی ہیں: جان، مال، ناموس۔ کسی کی اپنی جان، اس کی اولاد کی جان، اس کے بیوی بچوں کی، اس کے خاندان کی جان، اس کے جانوروں کی جان، اس کا مال، موویبل ایموویبل دونوں قسم کی پراپرٹی، ناموس، اس کی عزت، اس کا خاندان کی عزت، اس کے نظریات کی عزت، اس کی آئیڈیالوجی کی عزت، اس کے مذہب کی عزت، اس کے وے آف لیونگ کی عزت۔ ناموس میں بہت چیزیں آتی ہیں، صرف گھر کی عورتیں نہیں آتی، یا کوئی الزام تراشی کسی پہ کر دیا جائے کہ یہ چور ہے، یہ ڈاکو ہے، یہ نہیں آتا۔ یہ ساری چیزیں، آئیڈیالوجی بھی اس کی ناموس میں آتی ہے، اس کے شوق۔ ایک آدمی مصور ہے اور میں کہوں یہ کیا بکواس ہے، تو میں نے اس کی ناموس پہ حملہ کر دیا۔ تو جب یہ 3 چیزیں آپ کے لیے ریسپیکٹڈ ہو جاتی ہیں، اپنی، آپ کو ان 3 چیزوں کو اپنی محفوظ بنانا ہے، جان، مال، ناموس، وہ تبھی ممکن ہے کہ آپ کے ہاتھ اور زبان سے کسی کی ان 3 چیزوں کو کوئی ذکر نہ پہنچے، کوئی تکلیف نہ پہنچے، کوئی آزار نہ پہنچے، کوئی نقصان نہ ہو، تب یہ پاسبل ہے۔ اگر آپ زبان اور جان سے دوسروں کو نقصان پہنچا رہے ہیں تو یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ کی یہ تینوں چیزیں محفوظ رہیں۔ تو جو یہ چاہے کہ میری عزت نفس محفوظ رہے، وہ دوسروں کی عزت نفس کا بطور خاص خیال رکھے۔ ہماری تو حالت یہ ہے کہ ہمارے ٹی وی کے مذاکرے ہوتے ہیں یا ویسے مذاکرے ہوتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ مچھلی بازار ہے، دوسرے کی بات تک کوئی سننے کے لیے تیار نہیں۔ یہ اس کی ناموس پہ حملہ ہے۔ اخلاقی حق یہ ہے کہ بات کرنے والا پوری بات کر لے، پھر اس کے بعد کا اس کو پورا جواب دیا جائے۔ ہم تو کسی کی بات برداشت نہیں کرتے، باقی چیز کب برداشت کریں گے؟ سکھایا جا رہا ہے کہ اپنی رسپیکٹ کرو، اپنے گھر والوں کی رسپیکٹ کرو، اپنے افکار کے رسپیکٹ کرو، تو دوسروں کی از خود کرو گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ دوسروں کے جھوٹے خداؤں کو بھی جھوٹا مت کہو۔ یہ رسپیکٹ سکھائی جا رہی ہے کہ دوسروں کے جھوٹے خداؤں کو بھی جھوٹا مت کہو، احتیاط کرو۔ تو سیلف ریسپیکٹ اگر کسی میں آ جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ معاشرہ گلزار بن جاتا ہے، وہاں لوگ ذمہ دار ہو جاتے ہیں، سنجیدہ ہو جاتے ہیں، متین ہو جاتے ہیں، ملنسار ہو جاتے ہیں، منکسر المزاج ہو جاتے ہیں۔ یہ بہت ہی امپارٹنٹ ہے۔ اور جب آپ سوچیں ذرا، آپ ایسے کام کریں جو ذلت و خواری کے ہوں، تو کیا آپ رسول اللہ کے لیے کیا پیش کر رہے ہیں؟ جب سارے پیغمبر کھڑے ہوں گے قطار در قطار، ہر پیغمبر کے پیچھے روز حشر اس کی امت کھڑی ہوگی، اور رسول اللہ کے پیچھے سارے کرمنل ہی کھڑے ہوں، تو ہم کیا بانٹ رہے ہیں، کیا دے رہے ہیں، کیا عزت تقسیم کر رہے ہیں؟ اس حوالے سے بھی سوچنا ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس ہے وہ بھی ہمارے ساتھ ہے۔ میں ایک واقعہ کئی دفعہ کوٹ کیا لارڈ کزن کے زمانے کا۔ لارڈ کزن جب انڈیا میں آیا
تو شاہی قلعے اور شاہی مسجد کی وزٹ کے لیے گیا۔ وہاں پرانے زمانے سے یہ رواج تھا کہ سیڑھیوں پہ بھکاری بیٹھے رہا کرتے تھے۔ تو ایک بھکاری آگے ہوا، اس نے دست سوال کیا، تو اس کی بیک پاکٹ سے اس نے پرس نکال کے اس کو کچھ دیا۔ بٹوا جب پیچھے ڈالا تو وہ جیب میں نہیں گیا، زمین پہ گر گیا۔ یہ تاریخی بات ہے۔ اس بھکاری نے اپنی وہ گدڑی سی اس پرس کے اوپر ڈال دی اور بھاگ گیا، گھر چلا گیا۔ اس میں بہت سے پیسے تھے اور تصویریں تھیں، کیا کچھ تھا۔ تو وہاں اس کا ایک اور محلے دار تھا، وہ پڑھا لکھا تھا۔ اس نے کہا یار یہ تو کسی فرنگی کا بٹوا ہے، اور تو مسلمان ہے، یہ تو نے کیا کیا؟ تو نے ایک عیسائی کی جیب کاٹ لی۔ اس نے وہ بٹوا سنبھال دیا، روز سیڑھیوں پہ بیٹھتا۔ کچھ دنوں بعد اس کی مسز آئی جب انڈیا، تو وہ اس کو بھی وزٹ کرانے کے لیے لارڈ کزن لے کے گیا۔ تو اس نے پہچان لیا بھکاری نے، اور دوڑتا ہوا گیا، کہنے لگا صاحب آپ کا یہ بٹوا رہ گیا تھا۔ اس نے کہا تو نے اسے کھولا ہے؟ میں نے کھولا ہے، اس میں بہت سے پیسے ہیں۔ پھر کیوں واپس کر رہا ہے؟ انہوں نے کہا اس لیے واپس کر رہا ہوں کہ روز محشر تیرا پیغمبر میرے پیغمبر کو یہ نہ کہے کہ تیرے امتی نے میرے ایک امتی کی جیب کاٹ لی تھی۔ یہ ہے ناموس کا سمجھنا، یہ ہے اپنے مذہب کی عزت، یہ ہے اپنے رسول کی عزت، یہ ہے آپ کی اپنے خیالات کی عزت، اپنے رویے کی عزت۔ تو جب یہ چیزیں پیدا ہو جائیں، آپ میں اتنا احساس ذمہ داری پیدا ہو جائے، تو آپ اللہ کے مقرب بن جاتے ہیں۔ یہ وہ سمجھانا چاہتے ہیں۔ تو اللہ کرے یہ بات ہمارے پلے پڑ جائے کہ ہم اتنے ذمہ دار ہو جائیں کہ اس انداز میں سوچنا شروع کر دیں، اور ان بڑے بڑے ولیوں کی جو ترجیحات ہیں، جو ان کی تعلیمات ہیں، وہ ہمارے پلے پڑ جائیں۔ اللہ کرے کہ ایسا ہو جائے۔ اللہ نے قرآن میں یہ کہا کہ انسان بڑا ظالم اور جاہل ہے۔ پیدائش روز اول سے ہی یہ بڑا ظالم اور جاہل ہے، اور اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے۔ بلکہ قرآن نے لفظ پوجا استعمال کیا، خواہش نفس کا پجاری ہے، ان کے پیچھے بھاگتا ہے اور بھول جاتا ہے۔ پھر اللہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ میں نے اس میں نسیان کو بھر دیا ہے، یہ بھولنے والا ہے، اسی لیے بھرا کہ ہمیں معاف بھی کر سکے۔ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ تعلیمات کیا ہیں، ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ کا حکم کیا ہے، ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ کی مرضی کیا ہے۔ تو یہ نسیان کی وجہ سے بھی ہم اس کا شکار ہیں۔ دوسری وجہ، اسلام جس روپ میں، جس انداز میں ہمیں پیش کرنا چاہیے تھا، بدقسمتی سے اس شکل میں وہ ہمیں پیش نہیں کیا گیا۔ جو اس کی، جیسے مثال کے طور پہ قرآن کا ایک یونیورسل انگ ہے کہ اللہ یہ کہتا ہے کہ میں رب العالمین ہوں۔ اللہ اپنے رسول کو کہتا ہے کہ یہ رحمت للعالمین ہے۔ اور اللہ کے جو مظاہر فطرت ہیں، وہ سارے کے سارے سب انسانوں کے لیے برابر کام کرتے ہیں، ان میں تفریق نہیں ہے۔ ہمیں دعوت نہیں سکھائی گئی، تفریق سکھا دی گئی۔ حالانکہ ہمارا مقصد و منشور دعوت تھا کہ اللہ کی محبت کا جو پیغام ہے، جو ربانی پیغام ہے، لوگوں کو اس کی دعوت دی جائے، اس کی طرف بلایا جائے۔ ہم نے اس تفریق کی وجہ سے معاشرے سے، انسانوں سے، مختلف مذاہب سے، مختلف الخیال لوگوں سے نفرت شروع کر دی، اس کا شکار ہو گئے، نسیان کا شکار ہو گئے، اپنی بنیادی جہالت اور ظلمیت میں پھنس گئے، جس کی وجہ سے ہم یہ ساری تعلیمات فراموش کر دیتے ہیں۔ اگر کسی کو اچھا استاد مل جائے، اچھا گھرانہ مل جائے، تو وہ لوگ بڑی عظمت کے کام کرتے ہیں، اور ان کے ہاں یہ تعلیمات فراموش نہیں کی جاتی۔ اسی لیے عالم اسلام بھرا پڑا ہے ایسے لوگوں سے، ایسی مثالوں سے کہ جنہوں نے انسانیت کے لیے، اس کی بھلائی کے لیے بے پناہ کام کیا۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اس کی سمجھ دے دے۔ ہم تو اپنی کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں تک وہ صحیح رویہ اور وہ طریقہ پہنچایا جا سکے جو ان کو اللہ رسول کی فرم برداری کی طرف لے جاتا ہے،
انسانوں کی محبت کی طرف لے جائے۔